یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يقرب عبد إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مکرم حاضرین، محترم سامعین، انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، مختصر گفتگو ہوگی، اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کروں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے حق اور سچ بیان تو عطا فرمائے، اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق۔ قرآن مجید، قرآن حمید، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کا نام ایک اہم پیغام ہے۔ یہ ایسا کلام ہے اور ایسی کتاب کہ اس کو کتاب عبادت نہیں کہا گیا، یہ فقط مصلی کی عبادت نہیں سکھاتی، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للناس، پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یوں کہوں گا کہ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو کھولتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس کا دیکھنا باعث اجر، باعث ثواب، باعث فضیلت اور عبادت۔ اگر کوئی بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنا باعث اجر، باعث ثواب، باعث فضیلت اور عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھانا باعث اجر، باعث ثواب، باعث فضیلت اور عبادت ہے۔
اگر کوئی بندہ اس کو سمجھاتا ہے تو اس کا سمجھانا باعث اجر، باعث ثواب، باعث فضیلت اور عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھتا ہے تو اس کا سمجھنا باعث اجر، باعث ثواب، باعث فضیلت اور عبادت ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب، ایسا کلام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ لوگوں، میرے امتیوں، کبھی کبھار ایسا کیا کرو کہ قرآن مجید کھول کے اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کی تلاوت کر کے اس سے برکت حاصل کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کے اندر جتنی کتابیں آئیں، جتنی کتابیں، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اس کے علاوہ دیگر کتب یا صحائف نازل ہوئے، ان کو کتب تو کہا جا سکتا ہے، کتابیں کہا جا سکتا ہے، لیکن کلام کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے خود اس قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ جس وقت فرشتوں نے اللہ رب العزت سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو 3 جملے فرشتوں نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ فرشتوں نے یہ کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، خوش نصیب ہے، مبارک ہے وہ امت کہ جس امت پر یہ قرآن مجید نازل ہوگا، جس کی تلاوت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ دوسرا جملہ فرشتوں نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوش نصیب ہیں، مبارک ہیں وہ سینے، وہ دل جو اس قرآن مجید کو یاد کریں گے، جس کی تلاوت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ تیسرا جملہ فرشتوں نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، خوش نصیب ہیں، مبارک ہیں وہ زبانیں جو زبانیں اس قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گی، جس کی تلاوت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ تو اس وجہ میں نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہونے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے، اللہ رب العزت نے خود اس کی تلاوت فرمائی۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں، لوگوں، تبرک بالقرآن، قرآن مجید پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے برکتیں حاصل کیا کرو، فَإِنَّهُ کلام اللہ، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو جہاں کہیں، جس جگہ، جس آفس، جس دفتر، جس گھر میں، جس جگہ اس قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس جگہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھ کے برکتیں حاصل کیا کرو۔ بعض مرتبہ ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں، گھر کے اندر فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، سکون نہیں، بے برکتی ہے۔ ہاں، یہ اس گھر میں ہوگا، یہ اس آفس کے اندر ہوگا جہاں قرآن مجید کو ہم نے بہترین غلاف کے اندر بند کر کے الماری کی زینت بنا کے رکھ دیا۔ لیکن جہاں، جس جگہ، جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے،
وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ جہاں برکت نازل ہوتی ہے وہاں بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ سکون ہوتا ہے، وہاں لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جہاں برکت ہوتی ہے وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے، جہاں برکت ہوتی ہے وہاں بے برکتی نہیں ہو سکتی، وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں برسائی جائیں۔ تو قرآن مجید کی ایک خصوصیت، قرآن مجید کے اندر مقناطیسیت کا اثر، مقناطیس کی ایک خصوصیت ہے، جہاں کہیں ہوگا لوہے کو اپنی طرف کھینچے گا۔ تو قرآن مجید کی بھی ایک خصوصیت، جہاں کہیں جس جگہ قرآن مجید پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت ہوگی، وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں نازل ہوں، وہاں بے سکونیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں پھر یوں کہوں گا، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب جو دستور حیات، بلکہ اس سے بڑھ کے میں یوں کہوں گا پوری انسانیت کے لیے یہ منشور حیات ہے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے ضابطہ حیات، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت ہیں، 5 چیزیں باعث اجر ہیں، 5 چیزیں باعث ثواب ہیں، 5 چیزیں باعث فضیلت ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ان کو کرتا ہے ان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب، اجر اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر بیت اللہ کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، اس کا دیکھنا باعث اجر، باعث ثواب اور عبادت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ طواف کرتا ہے، کوئی بندہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، دیگر افعال اور اعمال کرتا ہے، یہ تو باعث اجر ہیں ہی، باعث عبادت ہیں ہی، باعث فضیلت ہیں ہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے اگلا جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صرف کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی صرف زیارت کرتا رہتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، فرمایا جتنی دیر بیت اللہ کو دیکھتا رہے گا، اس کی زیارت کرتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ، بار بار بیت اللہ کی زیارت، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم، مائے زمزم، زمزم کا پانی، فرمایا کہ اس کا دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، یہ بھی باعث اجر، باعث ثواب اور عبادت ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل فرمایا، حج مکمل فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زمزم کا کنواں ہے یہاں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ جو مائے زمزم ہے، زمزم کا پانی، اس کا ڈول اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول نکالنے کے بعد
اس میں سے زمزم پیا. پینے کے بعد جو پانی بچ گیا وہ سارا کا سارا پانی واپس کنویں کے اندر انڈیل دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے. یہ سارا نظارہ، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ جتنے بھی آپ کے تبرکات ہیں وہ تبرکات ہم محفوظ کر لیتے ہیں. آپ کے بال مبارک ہیں، آپ کے جسم کی کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. ایسے جان نثار صحابہ، آپ کا بال مبارک، داڑھی مبارک کا بال، سر مبارک کا بال، ایک ایک بال، ایک ایک تبرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنبھال کے رکھا. عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آپ کے تبرکات ہوتی ہیں، برکت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ ہمیں عنایت کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں. آج ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ اپنا بچا ہوا پانی، اپنا تبرک وہ آپ نے ہمیں عنایت نہیں فرمایا، واپس کنویں کے اندر انڈیل دیا. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی امت کے ساتھ کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، تم تو وہ لوگ ہو جو صبح و شام وحی کو اترتا دیکھتے ہیں. تم تو وہ لوگ ہو جو قرآن کو میرے اوپر نازل ہوتا دیکھتے ہیں. تم تو وہ لوگ ہو جو صبح و شام لمحہ بلمحہ میری زیارت سے مستفید ہوتے رہتے ہو، میری زیارت کرتے رہتے ہو. تم تو وہ لوگ ہو، تم تو وہ خوش نصیب ہو کہ میری تبرک کی چیزیں حاصل بھی کرتے ہو اور اسے محفوظ کر لیتے ہو. لیکن میرے بعد میری ایسی امت بھی آئے گی جو مجھ سے محبت کرے گی. ان کی بھی خواہش ہوگی کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی کوئی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تبرک ہمیں بھی نصیب ہو. اس وجہ سے آج زمزم کا پانی پیا. زمزم کا پانی پینے کے بعد جو پانی بچ رہا ہے آپ کو نہیں دے رہا، واپس کنویں کے اندر انڈیل رہا ہوں. اب یہ جو میرا تبرک ہے، میری برکت ہے، اس زمزم کے پانی کے اندر مکس ہو گئی ہے، مل گئی. میرا قیامت تک آنے والا ایک ایک امتی جس وقت زمزم کے پانی کو پیے گا اس کو یہ میرا تبرک نصیب ہو. کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جہاں تک زمزم کے پانی کا پینا ہے، باعث شفا کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا مبارک، آپ کا تبرک جس وقت بندے کو یہ ملے بڑی محبت کے ساتھ اس کی زیارت کر کے بڑی محبت کے ساتھ اس کو پینا چاہیے. بہرحال تو یہ زمزم کا پانی ایسا ہے، اس کا پینا عبادت ہے. زمزم کا پانی ایسا ہے، اس کا پینا باعث اجر، باعث ثواب، باعث فضیلت اور شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے اگلا جملہ ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو پینا نصیب نہیں ہوا. کوئی بندہ ایسے پانی، زمزم کا پانی لے کے جا رہا ہے، اس کو پینا نصیب نہیں ہوا، پینا نہیں، اس کو پینے کے لیے نہیں دے رہا، نہیں دیا جا رہا. فرمایا میں محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی دوسرا بندہ لے کے جا رہا تھا اور کسی کو پتا چلا کہ یہ زمزم کا پانی ہے، اس نے پیا نہیں. فرمایا کہ وہ صرف محبت کی نظر سے زمزم کے پانی کو دیکھتا رہے گا.
پینا نہیں، پینا باعث اجر، باعث فضیلت، باعث ثواب، عبادت، شفا۔ کوئی بندہ صرف زمزم کے پانی کی زیارت کرے گا، محبت کی نظر سے صرف اس کو دیکھتا رہے گا، فرمایا جتنی دیر اس کو دیکھتا رہے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اس وجہ سے جب بھی کسی کو زمزم کا پانی ملے تو اس کی خوب زیارت کرے۔ صرف پینا نہیں چاہیے ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک، بچا ہوا پانی، اس وجہ سے خوب زیارت بھی کرے، اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرے، اپنے جسم کے اوپر بھی چھڑکے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک اسے خوب نصیب ہو۔ پھر محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد جی لگا کر، دل لگا کر اس کو پیے۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، فرمایا جتنی دیر اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہے گا، میں محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ایک ہے والدہ کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا، والد کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا، وہ الگ چیز، وہ تو عبادت ہے ہی، باعث اجر ہے ہی، باعث فضیلت ہے ہی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، فرمایا کہ والد کو راضی کر لو، خدمت کر کے یوں سمجھو اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یوں چاہے کہ میں اپنے رب کو ناراض کروں، فرمایا والد کو ناراض کر لو، یوں سمجھو کہ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ جنت کے میانے اور درمیانے دروازے کی حفاظت کرے، اسے چاہیے کہ والد کی خدمت کر کے اس کو راضی کرے، یوں سمجھے کہ جنت کے میانے اور درمیانے دروازے کی حفاظت کر رہا ہو۔ اور جہاں تک والدہ کا تعلق ہے، والدہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ تو اس وجہ سے چونکہ آج کل نیٹ کا دور ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا بابا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، اس کو کیا پتا۔ ارے بھائی، جنت لینی ہے تو اس کے قدم چومنے پڑیں گے۔ جس کو تم ایسے پرانا بزرگ قرار دے رہے ہو نا، کہتے تو یہ تو سفید ریش ہو گیا، اس کو کیا پتا کسی چیز کا۔ رب نے جنت اسی کی رضا کے اندر چھوڑ دی۔ خوش نصیب ہو وہ نوجوان جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، جس وقت صبح کو بھی زیارت کرتے ہو، شام کو بھی زیارت کرتے ہو۔ جس کا والد زندہ ہے، یوں سمجھے کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، والدہ زندہ ہے تو جنت کا دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک ولی اللہ انسان تھے، جس وقت والدہ فوت ہوئی نا، رونے لگے، بڑے بزرگ تھے اللہ والے۔ ایک مرید آگے آیا، کہنے لگا حضرت آپ تو ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، رویا نہ کرو، صبر کیا کرو۔ فرمایا کہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے۔ والد پہلے فوت ہو گیا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے، پہلے ایک دروازہ جنت کا بند ہو گیا تھا، آج والدہ فوت ہو گئی ہے، جنت کا دوسرا دروازہ بھی بند ہو گیا، جنت کا دروازہ بند ہو گیا، رونا تو کیا کروں۔ تو اس وجہ سے اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر جنت لینی ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو والد اور والدہ کی خدمت کر کے ان کو راضی کرو، یوں سمجھو کہ جنت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خیر، ایک ہے میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک ہے ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا، وہ تو باعث اجر ہے ہی، باعث ثواب ہے ہی، باعث فضیلت ہے ہی، عبادت ہے ہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے اگلا جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی بندہ والد ہو یا والدہ ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، صرف چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، فرمایا میں محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں کہ جتنی دیر والد یا والدہ کے چہرے کی محبت کی نظر سے زیارت کرتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی عالم کے چہرے کو دیکھے گا، اس کی زیارت کرے گا، ایک ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا وہ باعث اجر، باعث فضیلت، باعث ثواب، عبادت، وہ الگ چیز۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی عالم کو دیکھے گا، اس کے چہرے کی محبت کی نظر سے زیارت کرے گا، فرمایا میں محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں کہ جتنی دیر کسی عالم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ پانچویں چیز، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بندہ قرآن کھولے گا، بات یہاں سے چلی تھی، اپنی بات کی طرف واپس آ رہا کہ کوئی بندہ اگر قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کو کھول کے اس کی زیارت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، فرمایا جتنی دیر قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، وہ تو عبادت ہے ہی، وہ تو باعث ثواب ہے ہی، باعث اجر، باعث فضیلت۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، تو ایک حرف پہ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 نہیں، ایک حرف پہ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کے لیے ایک حرف پہ اس بندے کے لیے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد قرآن مجید کو کھولتا ہے، قرآن مجید کھول کے اس کی زیارت بھی کرتا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، یاد پڑھتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ثواب میں آپ کو بتا رہا ہوں حافظوں کے لیے ثواب، ہر ایک کے لیے یہ ثواب ہے۔ دیکھیں وضو بھی نہیں ہے، ویسے اپنا کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام ہو، ساتھ ساتھ یوں تلاوت کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قرآن ہے یا نہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، قرآن ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن یاد پڑے گا، کھولا بھی نہیں، وضو بھی نہیں، فرمایا کہ اس کے لیے ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی سننے والا ہے، فرمایا سننے والا بھی محروم نہیں، اس کے لیے بھی ایک حرف پہ ایک نیکی اس کے لیے بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی تلاوت ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر، باعث ثواب، باعث فضیلت، عبادت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیے کوئی بندہ صرف قرآن مجید کو کھولے گا، کھول کے صرف اس کی زیارت کرے گا، محبت کی نظر سے دیکھے گا، فرمایا میں محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں
جتنی دیر محبت کی نظر سے قرآن مجید کی زیارت کرے گا، اس کو دیکھتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یقرب عبد الی اللہ بافضل مما خرج منہ یعنی القرآن، بندہ کے لیے اللہ کے ساتھ قریب ہونے کا سب سے اہم ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہونے کے بہت سے اعمال ہیں، بہت سے افعال ہیں، فرمایا کہ اہم ترین ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی زیارت کر رہا ہے، قرآن مجید کے ساتھ محبت کر رہا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے، قرآن مجید کی زیارت کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھا رہا ہے، قرآن مجید سمجھا رہا ہے، قرآن مجید سمجھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، یوں سمجھے کہ میں اللہ رب العزت کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ رب العزت کے قریب ہو رہا ہوں، وہ یوں سمجھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، میرے امتیوں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، میرے امتیوں لوگوں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، میری نصیحت کو غور سے سنو، غور سے سننے کے بعد اسے پس پشت مت ڈالنا، اس کو پلے باندھ لو، غور سے سننے کے بعد پلے باندھ لو اور اس پہ عمل کرو۔ میں کیا نصیحت؟ میں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، میرے امتیوں لوگوں تم میں سے کبھی کسی کی اگر خواہش ہو، تم میں سے کبھی کسی کی یہ تمنا ہو، تم میں سے کبھی کوئی یہ خواہش کرے کہ میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ گفتگو کروں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے چاہنے والے کے ساتھ گفتگو کروں، اس کے ساتھ باتیں کروں۔ فرمایا کہ اگر کبھی تمہاری یہ خواہش ہو کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے پالنہار کے ساتھ، اپنے پالنے والے کے ساتھ، اپنے پیارے رب کے ساتھ گفتگو کروں، فرمایا کہ قرآن مجید کھول کے اس کی تلاوت شروع کرنا، یوں سمجھنا کہ اپنے رب کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں۔ کتنی مقدس کتاب، کتنی عظیم کتاب، کتنی فضیلت والی کتاب، کتنی بلندیوں والی کتاب، کتنی عروج والی۔ یاد رکھو، قرآن بلندیوں والی کتاب، قرآن بلندیوں والی کتاب۔ جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا، جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا، اس کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اس کو چومے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا۔ قرآن مجید بلندیوں والی کتاب، جو بندہ تعلق قائم کرے گا اس کو بھی بلندیاں نصیب ہوگی۔ قرآن مجید عظمت والی کتاب، جو بندہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا وہ بھی عظیم ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید فضیلت والی کتاب، جو بندہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اس کو بھی فضیلتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید برکتوں والی کتاب، جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا اس کے گھر کے اندر بھی برکتیں بارش کی طرح نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید رحمتوں والی کتاب، جو بندہ اس کے ساتھ یاری لگائے گا، اس کے ساتھ نتنی ہو جائے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کے گھر کے اندر بھی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایسی عظیم بات، لمبی نہیں کرتا، مختصر کر کے بات کو ختم کی طرف لے کے جا رہا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے یہ کتاب قرآن مجید ہمیں مفت کے اندر دے دی، اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں۔ اس کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھیں۔ حضرت اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن مجید ایسے اٹھاتے تھے، ایسے اٹھا کے اسے کھولتے تھے، کھولنے کے بعد کبھی اس کو سینے کے ساتھ لگاتے، کبھی پیشانی پر رکھتے، کبھی رخسار پہ رکھتے، کبھی اس کو چومتے، پھر اسے سامنے لے آتے اور کہتے ھذا کلام ربی،
اچھا یہ میرے رب کا کلام ہے. قدردان لوگ کہتے یہ میرے رب کا کلام. اچھا یہ وہ کلام ہے کہ جس کی تلاوت میرے اللہ نے خود کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت نے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے بھی یہ قرآن مجید عطا فرمایا. میں بھی اس کی تلاوت کروں گا. اتنا خوش نصیب ہوں. یہ جملہ کہتے تھے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، میرے رب نے اس کی تلاوت کی، میں بھی اس کی تلاوت کروں گا. یہ جملہ کہتے تھے، کہتے پھر گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. قرآن مجید سینے پر ہوتا. پھر جس وقت ہوش آتا پھر قرآن مجید کو اٹھاتے، پھر اسے چومتے، پیار کرتے، محبت کرتے قرآن کے ساتھ. ہاذا کلام ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام. کتنا مقدس آدمی ہوں کہ جس کی تلاوت اللہ رب العزت نے فرمائی میں بھی اس کی تلاوت کروں. اس وجہ سے اس کی قدر ان لوگوں کو تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی فوج لے کر، بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کے اندر ایک وادی کے اوپر سے ایسے گزر رہے تھے. تو درمیان کے اندر ایک جگہ رک گئے. ایک صاحب نے عرض کیا امیر المومنین یہاں آپ رک گئے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ مکہ کی گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی کی شدت ہے، آپ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، یہ گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتا. آپ یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وادی کے اندر دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ارے اللہ کے بندے، میں وہ عمر ہوں. یہ وادی ہے جب میں بچہ تھا، جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بچہ تھا، اسی وادی کے اندر اپنے اونٹ لے کے آتا تھا اور اونٹ اس وادی کے اندر چرایا تھا. میرا والد خطاب مجھے دیکھتا تھا. اور جو بندہ مولویوں سے، طلباء سے اور دینداروں سے دل کے اندر نفرت کرتا ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، مرتے وقت ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا. اونٹ چرانے نہیں آتے، بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ آج اس وادی سے گزرا، پورا لشکر فوج میرے ساتھ ہے. جس وقت اس وادی سے گزرا مجھے اپنے بچپن والا واقعہ یاد آیا. اس وجہ سے یہاں پہ رکا اور وہ جگہ جہاں پہ اونٹ چراتا تھا، جہاں پہ اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، میرا والد مجھے تانے دیتا تھا کہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کے ساتھ نتنی ہو گیا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کیا. اللہ رب العزت نے اسلام اور قرآن کی برکت سے مجھے امیر المومنین بنا. آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کروں. امام نافع مدنی رحمہ اللہ تعالی، امام نافع مدنی رحمہ اللہ تعالی، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. خوشبو بھی بڑی عجیب قسم کی تھی. ایک بار ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی ہے، کوئی کستوری رکھتے ہیں، خوشبو رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ بتاتے نہیں تھے، فرماتے تھے کہ بس یہ راز ہے. ایک بار شاگرد نے اصرار کیا، ان کے اصرار کے بعد بتایا. فرمانے لگے کہ رات کو سویا ہوں، رات کو سویا، آمنہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ، طہ، یاسین، احمد مجتبیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، فرمانے لگے نافع قرآن بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے، قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، لیکن بڑی محبت کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر رکھا ہے. اس وجہ سے آج اپنا منہ قریب کرو. فرمایا کہ جس وقت میں نے منہ قریب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا.
فرمایا جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹوں کا بوسہ لیا اس وقت سے منہ کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید خوشبوؤں والی کتاب، عظمت والی کتاب، بلندیوں والی کتاب، رحمتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب، جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اس کو بھی یہ ساری خوبیاں نصیب ہیں۔ تو انشاءاللہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ کام پر جانے سے قبل پہلے قرآن مجید کی زیارت کریں گے۔ ایک پارہ نہ صحیح، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، نہ صحیح آدھا نہ صحیح، پاؤ نہ صحیح، ایک صفحہ تو کم از کم تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ۔ جوان ہے یا بوڑھے انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اتنی دور سے چل کے آیا ہوں نا، کوئی نہ کوئی عمل کی بات ہمیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح نوجوان بھائی اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، اس کے ساتھ یاری لگائیں گے، اس کے ساتھ نتھنی ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں بلندیاں عطا کرے گا۔ آخرت میں تو فیصلے اسی پر ہی ہونے ہیں، اللہ دنیا کے اندر بھی بلندیاں نصیب کرے گا۔ اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو مولانا موجود ہیں، تو ان کے پاس آ کے قرآن مجید سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ سیکھنے کے لیے یہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور علماء کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کسی عالم کے چہرے کی صرف زیارت کرنا، جتنی دیر چہرے کی زیارت ہوتی رہے گی نامہ اعمال کے اندر اجر اور ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اس وجہ سے ان کی زیارت بھی کرنا ہے، قرآن مجید ان سے سیکھنا بھی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔